نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ فتح رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر پھر منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. گزشتہ سیقول المخلفون کی آیت کے ذریعے منافقوں کی معذرت کا ذکر تھا کہ انہوں نے آ کر کیا کی، بولو بھائی، معذرت، وہ بھی کیا بول کے، جھوٹ. معذرت غلطی کا اعتراف کر کے کی جائے تو وہ قابل قبول ہے، بولو وہ قابل، لیکن جھوٹ بول کے کی جائے تو وہ تو ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتی ہے جی. انسان جھوٹ بول رہا ہو، ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے کیا کر دو، تو انسان کو پتا ہو یہ جھوٹ بول رہا، معافی ملتی ہے؟ کہتا نہیں، اپنے گھر جا، تیرے لیے معافی نہیں ہے جی. وہ اگر نہ بھی اس کا جرم بتائے، حیا کر جائے، تو یہ ضرور کہے گا بھائی تیرے لیے معافی. ہاں، کوئی پوچھے یار وہ معافی مانگ رہا تھا، تو معافی تھوڑے مانگ رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. تو آج کی آیت مبارکہ میں اب جب ان کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے مارکے کا حکم دیا اس میں فتح پکی ہے اور مال غنیمت بھی مل رہا ہے، وہ خیبر، اب آج کی آیت میں ساتھ چلنے کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کیا لے جاؤ، ساتھ لے جاؤ. تو وہی بات ہے، جہاں ان کو پتہ چلتا تھا کہ فتح ہوگی، مال ملے گا، تو وہاں یہ پہلی صفوں میں ہوتے تھے، آگے آگے ہوتے تھے. اور جہاں پتہ تھا کہ جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، سب کچھ جا سکتا ہے، وہاں وہی بات ہے، ہیلے بہانے کر کے پیچھے بیٹھتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، فرمایا ان قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہوں گے. مخلفون پیچھے رہنے، تو اس سے کون مراد ہے؟ وہ منافق. تو کیا جب اذا انطلقتم الى مغانم، جب تم چلو گے نا مال غنیمت کی طرف، یعنی اس مارکے کی طرف جس کے لیے اللہ نے فتح کا کیا کر دیا ہے، وعدہ کر دیا. تو جب اللہ فتح کا وعدہ فرما دے پھر فتح تو پکی ہے. تو فرمایا، لیکن یہاں مال غنیمت کا اللہ نے ذکر کیا کیونکہ فتح کی صورت میں مال غنیمت ملتا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہترین مال، پاکیزہ مال، مال غنیمت ہوتا ہے. کون سا مال غنیمت؟ جو جہاد کی صورت میں ہو. آج کل ہمارے ہاں آپس میں بھی ایک مال غنیمت کی سوچ چلتی ہے ہاں جی. یہ بعض اللہ معاف کرے، جس طرح یہ بنے ہوئے نا ہمارے ہاں فرقے، اس فرقوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ تو ان کا مال بھی جائز ہے. کسی مسلمان کا مال کسی صورت میں بھی جائز نہیں، اس کی دلی اجازت کے بغیر، دلی اجازت کے بغیر ہاں جی. تو بہرحال یہ مال غنیمت ہوتا ہے جہاں انسان اپنی مال، جان، وقت اللہ کے لیے لگائے. وہاں جان کا بھی خطرہ ہو، شہادت بھی مل سکتی ہے، مال سب کچھ کا ہو، پھر وہاں اللہ فتح دے. تو وہ جو مال کافروں کا انسان کو ملتا ہے وہ بھی امیر کی تقسیم کے ساتھ. اگلی بات یہ بھی ذہن میں، امیر کی یہ نہ جو جس کے ہاتھ آ جائے اس کو خیانت کہا گیا ہے. بعد میں جو امیر تقسیم کرے، جو ملے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو فرمایا جب تم چلو گے
الی مغانم مال غنیمت کی طرف تو لتأخذوها ذرونا نتبعکم، اس وقت کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، لتأخذوها ہمیں چھوڑ دو، ذرونا نتبعکم تاکہ ہم تمہاری اتباع کریں۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ہمیں اجازت دو، ہم تمہارے ساتھ چلیں، اس مارکے میں ہم بھی جائیں گے، یعنی بڑی آوازیں نکال کر کہیں گے ہاں جی وہ ہم حدیبیہ میں تو نہیں جا سکے، وہ بس بچہ بیمار تھا، ہاں جی یہ تھا وہ تھا، وہ جو پہلے انہوں نے بہانے لگا لیے، اب ہم جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات تبدیل ہو جائے۔ کون سی بات تھی اللہ تعالیٰ کی؟ بادام کھایا کرو، ہے جی بات یہ تھی کہ اب آئندہ یہ کہیں گے جانا ساتھ، ان کو نہیں لے جانا۔ کن کو لے جانا ہے؟ جو حدیبیہ میں تھے، جو پیچھے رہ گئے، ایک کو بھی ساتھ ہے۔ اب یہ بات تھی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میری بات بدلنا چاہتے ہیں، یعنی آپ سے معذرتیں کر کے اب آپ کے ساتھ جا کر یہ اللہ کی بات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہاں فتح اور مال غنیمت صرف حدیبیہ والوں کے مقدر میں کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کسی کو نہیں ملے گا، اس لیے کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ فرمایا اللہ کی بات یہ ہے، فرمایا کل لن تتبعونا، ان کو کہہ دو ہرگز تمہیں اجازت نہیں، لن تتبعونا، لن حروف ناصب من ضرور بضرور تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح ہوگا، یعنی تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، پاؤں پڑ جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ قال اللہ من قبل، اللہ نے اس سے پہلے حکم فرما دیا۔ تو بولو حکم کس کا چلتا ہے؟ سارے بولو جی، حضور فرما رہے تم میرے پاؤں بھی پڑ جاؤ نا تو ساتھ نہیں جا سکتے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، ہاں جی اللہ کا حکم ہے، اس لیے فرمایا میں بھی اللہ کا پابند ہوں۔ اب وہ جواب میں کیا کہنے لگی؟ آج بھی ایسی جملے بولے جاتی ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ، وہ منافق کہنے لگے بل تحسدوننا، اصل تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو۔ اب یہ حضور کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، اپنی حرکتوں کو نہیں بدلنا، اور جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تسی ساڈے کو حسد کرتے ہو۔ یہ ہے اندر کی بات ہے، یہ نہیں کہا چلو جی ہم سے کیا ہو گئی ہے غلطی، چلو اس میں نہیں لے جا رہے تو آئندہ میں لے جانا، نہیں، وہ اندر نہیں بدلا، بدلے گا تو بات بنے گی۔ اور آگے آیتوں میں آ رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو بدلو گے تو ہم بھی تمہیں بدلیں گے، پھر کسی مارکے میں تمہیں بلائیں گے، جس مارکے میں جان کا خطرہ ہوگا، جس مارکے میں جان جانے کا مسئلہ ہوگا، اگر تم اس میں گئے اور پھر ثابت قدم رہے، پھر تمہاری غلطی معاف ہوگی، پھر تمہارے لیے دروازہ کھلے گا، ویسے نہیں۔ تو کہنے لگے بل تحسدوننا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل تم ہم سے حسد کرتے۔ اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے، جب انسان بے ادبی کے راستے پہ چلتا ہے دور چلا جاتا ہے۔ کدھر چلا جاتا ہے بولو بھائی؟ دور چلا جاتا ہے، ہاں جی، پھر واپسی کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ بعض دفعہ بند بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے بل کانوا لا یفقہون، بلکہ اصل بات یہ کہ یہ لوگ بات سمجھ نہیں رہے، ان کو تو سمجھنی چاہیے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ پیچھے حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے جو میں نے عرض کیا تھا، اذا اعترف العبد، جب بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، وتاب تاب اللہ علیہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اعتراف پہلے تو توبہ کے لیے بھی، استغفار کے لیے بھی یاد رکھنے تو ویسے تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو آپ استغفار کر ہی رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں تو ان غلطیوں کو بھی دل و دماغ میں لانا ہے۔ یا اللہ میں نے ساری زندگی سابقہ میں بڑے جھوٹ بولے، استغفر اللہ میرے جھوٹ کیا کر دے، معاف کر۔ یا اللہ میں نے لوگوں کی بڑی دل آزاریاں کی، استغفر اللہ میرا یہ جرم کیا کر دے، اس کا نام استغفار ہے، یوں غلطیاں معاف ہوگی۔
اور آج کل یہی بات ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہماری معافی وہ مذاق ہے، لوگوں کے ساتھ بھی مذاق ہے۔ لوگوں کو بھی کہیں گے یار یہ دیکھو یار ہے جی میری غلطیاں میں نے معاف کر دے، یوں معافی نہیں ہوتی۔ نام لو بھائی، فلاں موقع پر فلاں دن فلاں مجلس میں نے تجھے بڑا ذلیل کیا، اس لیے بھائی مجھے کیا کر دے۔ اب ذرا اس کو معاف کرتے ہوئے بھی پتا چلے گا میں کیا معاف کرنے لگا۔ یہ تو ایک رسم ہے، کسی کو بھی کہہ دو یار یہ دیکھو میں معافی چاہتا ہوں، میری ساری غلطیاں کیا کر دے۔ اب بھائی یوں اس کو کیا پتا، ہو کہے گا جا یار معاف کیتا ہے۔ اب اس کو کیا پتا یہ کون سی غلطی کس وقت کی کیا معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اس کے پیسے مارے ہیں، ذرا اس کو بتاؤ نا فلاں تیرے میں نے پیسے دینے تھے، تو بتاؤ کوئی معاف کرے گا؟ وہ کہے گا آج ہی تو مجھے بڑی ضرورت تھی، اگر بھائی تو نے دینے تو تیری مہربانی میرے پیسے دے، یہ کرے گا۔ میرے کیا دے بولو بھائی، آج تو میں بڑا پریشان تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہیں سے قرض لے لوں، تو مجھے شکر ہے تو نے بتا دیا کہ فلاں دن جو میرے پیسے گرے تھے وہ تو نے کیا کیے بولو، اٹھا لیے تھے، تو بھائی تیری مہربانی میں معاف بھی کراں گا لیکن پہلے میرے واپس کر۔ بولو یوں ہی ہوگا نا کہ وہ ویسے ہی معاف کر دے گا؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو کسی کو نا میں نے فلاں جناب موقع پہ تیرا جو نقصان ہوا تو میں نے کرایا تھا، تو پھر اس کو کہو مجھے کیا کر دے، تو پھر ذرا وہ کہے جلدی میں نے معاف کیا۔ نہ نہ نہ، اور نہیں تو کم از کم دو چار باتیں وہ ضرور سنا لے گا، ایک لمحے میں اس کا پارا اوپر چلا جائے گا کہ جس کو میں آج تک تلاش کرتا رہا وہ تو سامنے آ گیا۔ تو معافی کا اصل طریقہ یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے جب وہ معاف کر دے گا اگر آپ کو، تو پھر آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا اور اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ دیکھا نا ہمارا جی عمرے پہ جا رہے ہیں جی، ساروں میں گھر میں جی بھائی میں نے معاف کر دے جی، میں عمرے تھے وہ کہتے جا یار ٹھیک ہے معاف کیتا ہے۔ ایسے نہیں معافی ہوتی، وہ جو کیا ہے ذرا ان کے ساتھ وہ بھی شیئر کرے نا، پھر وہ کہیں ہم نے کیا کر دیا ہے، اور پھر یقین جانیے اپنے دل سے پوچھئے، ساری زندگی آپ کے دل سے اس کے لیے دعا نکلے گی۔ اور یوں جو رسمی معافی مانگتے کبھی دعا نکلی ہے، بلکہ اندر چور کھٹکتا رہتا ہے یار وہ میں نے بتایا تو اس کو ہے نہیں میں نے معذرت کیا کی ہے نہیں۔ اور پھر ایک دوسرے کہتے ہیں میں یار انہوں کو معافی مانگ لی تھی، اور وہ بھی بعد میں کہتے ہیں یہ آگے منہ اٹھا کے معافیاں مانگنے، ایسی معافیاں ہوتی ہیں۔ جس رو نے کیا سی بھی اس طرح ہی کہا تھا، انہیں بھی رسمی کیا تھا معافی کر دینا بھی کیا کہا معاف کیتا ہے، نہ انہیں منگی راضی دی تھی۔ آپ نے دیکھو گا ایسی صلح کے بعد صلح نہیں رہتی۔ یہ جو لوگ کسی کو گھر لے جا کر جفیاں ڈلوا دیتے ہیں، لوگ یہ صلح کروا دی، صلح تب ہوگی جب دونوں کی بات ہم نے سامنے بیٹھ کے سنو، اور پھر ایک کہے مجھے یہ کیا کر دے، پھر دوسرا کہے جا یار میں نے تجھے کیا کیا ہے، اس کو صلح کہتے ہیں، وہ مضبوط ہو۔ ہاں جی، وہ جو پکڑ کے سیدھا لے جاؤ اور تو جا کے جفا پا لینا، میں کہہ دینا یار ان آگے نو کی کر دے، تو ایسے نہیں ہوتی صلح، اور وہ صلح مضبوط بھی نہیں ہوتی۔ شام کو پھر ان کا وہی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں، کمی کا اشارہ کر دیا کہ جو آئندہ دنوں میں اپنے آپ کو کیا کر لیں گے، سدھار لیں گے، سدھار لیں گے۔ پھر وقت آئے گا حضور کے ساتھ چلیں گے اور پھر آزمائے جائیں گے، ثابت قدم رہیں گے تو پھر مخلص مسلمانوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور اگر یوں ہی چلتے رہے تو ان کی وقتاً فوقتاً چھان بین ہوتی رہے گی۔ تو یہ میرے بھائی میری اور آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس لیے منافقوں کو بتا دیا جاتا تھا۔ اب ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، اب ہم نے اپنا محاسبہ خود ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا بولو؟ بالفر یہ آیات مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اب میں نہیں کسی کو کہوں گا مجھے کیا پتا بھائی، مجھے تو اپنا نہیں پتا، آپ کو میرا نہیں پتا، لیکن ان آیات میں ہم نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا ڈبل پالیسی ہے، کیا جہاں فائدہ ہو وہاں جاتا ہوں، جہاں نقصان ہو وہاں کنی کترا لیتا ہوں۔ تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہم بھی مخلص نہیں، ہم بھی منافق ہیں۔ ہم بھی کیا بولو بھائی، ہاں منافق۔ جس شادی غمی پہ جہاں کوئی ذاتی مفاد ہو وہاں آگے آگے، جہاں دوسرے کا فائدہ ہو اپنا نقصان ہو وہاں پیچھے پیچھے، تو اسی کا نام منافقت ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر ہم اس میں مبتلا ہے تو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ نے بچایا ہوا ہے
تو اللہ استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.